بہت آسان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں جیل میں تھا اور جیل میں قیدی نہیں تھا، مدرس تھا، پڑھاتا تھا. بس یہ تفصیلی بتاتا میں کیسے پڑھاتا تھا، لیکن جیل میں پڑھاتا تھا. اور مزے کی بات ہے آج جو آدمی صدر بنا ہے، آج جو آدمی صدر بنا ہے آج ہی، اور ایوان صدر نے آج کیا ہے، یہ اس وقت جیل میں تھا. کس میں تھا؟ جیل میں تھا. تو اس نے سپرینٹینڈنٹ سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا یار مولانا صاحب جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کو قرآن پڑھاؤ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. صدر کیا ہوتا ہے؟ مشکل استاد ہے. یہ تو بڑی بات ہے، پریشان نہ ہو کہ کیا ہے یہ صدر بن گیا تو کیا ہوا، اپنا ہی شاگرد ہے. ساری شاگردوں کا ٹھیک ہونا تو ضروری نہیں، کوئی بےمان بھی بیچ میں ہوتے ہیں. تو اسے قرآن پڑھانا ہے. کوئی بات نہیں، ہم تو سب کو پڑھا لیتے ہیں، اوروں کو پڑھاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے قیدی پڑھے وہاں، ایک سے ایک آتا ہے. ایک آدمی مجھے جیل میں کہنے لگا مولانا صاحب ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا بھائی بات سن، یہ ایک محلے میں ایک بندہ ہوتا نہیں سنبھال سکتے، جو سارے بندے ہیں تمہارے پاس ہیں تم کیسے سنبھالو گے؟ یہ تو جیل کی بھی برکت ہے، قابو آ جاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، پڑھانے جانا ہے. میں چلا گیا. میں جو آج صدر بنا ہے اس کی کھولی میں گیا، جو آج ایوان صدر میں ہے اس کی کھولی میں گیا. کرتے اس کو کھولیاں بھی وہاں بہت ساری دی تھی. تو اس نے میرے ساتھ کافی دیر تک جو ہے وہ گپ شپ لگائی اور بات چیت کی، اور بہت سارے عنوانات پر اس نے بحث کی. تو میں نے بھی بحث کی. باتیں تو ہم لوگوں کو بھی آتی ہے نا. ہمارا ایک دوست ہے کہتا ہے باتوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے. تو اس نے بھی بہت ساری باتیں کی. ہم نے کہا کون سے بچے پیدا ہو جائیں گے، ہم بھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑے راز کی بات ہے. میں نے کہا اس کو کیا کیا بتایا. اس کو بتایا میں نے حفظ کیا ہے، میں نے قرات کی ہے، میں نے تجوید پڑھی ہے، اردو ادب کی ہے، عربی ادب کی ہے، فارسی ادب کی ہے، اولا پڑھا ہے، ثانیہ پڑھا ہے، ثالثہ پڑھا ہے، رابعہ پڑھا ہے، خامسہ پڑھا ہے، سادسہ پڑھا ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے. اتنے میں نے کہا کم بتایا، تیرے کو پتہ نہیں اور بتاؤں. ان کے نام اتنے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں تو سمجھ میں نہیں آئے گے. علوم بہت ہیں لیکن میں تجھے شارٹ بتا رہا ہوں. اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث، اور جو ہے علم منطق، علم حدیث، علم فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، فلاں فلاں فلاں، جتنے میرے کو یاد تھے سب میرے سے یاد. اور میں نے کہا کہ پیچھے بھی بہت سارے. اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں نے اتنا پڑھا لکھا آدمی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنا پڑھا لکھا کتنے آپ کے پاس. میں نے کہا تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ کبھی میں نے پھر کم بتائی ہے، اور بھی ہیں لیکن وہ چونکہ آپ کی سمجھ سے بات پہلے وہ ہمارے عربی کے بہت سارے اس میں نام ہیں جو آپ کو نہیں آتے. دل میں مجھے کہا مجھے خیر بات چیت ہوگی، بڑا خوش ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے. تو دوسرے دن جو ہے نا اس کو کہیں پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کیا ہوا. وہ سپرینٹ نے مجھے کہا بڑا شور مچ گیا. میرے پہ کیا ہوا؟ بڑی مشکل آپ نہیں آ سکے. میں نے کہا بھی تو میرے صرف اس پہ ڈگریاں بتائی ہیں، پڑھائی نہیں. وہ تو بڑا خوش تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے آپ جیسا استاد چاہیے، واقعی آپ اسے پڑھا سکتے. تو دوسرے دن میں نے دوسرے استاد کو بھیج دیا. میں ایک ہی دن کا استاد ہوں. یہ بھی ایسے آپ کہیں کہ بڑا پکا شاگرد ہے، پکا ہوتا ہے. تو وہ دوسرے دن دوسرا استاد کیا تو اس نے اس کو کہا یہ قرآن کریم تو میں پڑھ لوں گا، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے نا الحمدللہ رب العالمین عربی میں، یہی رومن انگلش میں ہو. رومن بولتے ہیں رومن میں، رومن انگلش میں ہو اور وہ لکھا ہو تو وہ میں پڑھ لوں گا. یہ میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے اس مولوی صاحب کا مولوی صاحب یہ تحریف قرآن ہے کہ اس کے چکر میں لینا جانا، بس اس کو بتا دینا کہ یہ مومنوں کے لیے پڑھنا آسان ہے، کافروں کے لیے نہیں.